بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل وسیم سپیکس۔ ناظرین کرام، واسکو ڈے گاما نے اپنی سیاحت کے دوران ایک ایسا علاقہ دریافت کیا جس کے تمام لوگ نشئی تھے، تمام لوگ نشہ کرتے تھے، اور پھر کس کو معلوم تھا کہ یہ نشئی لوگ ایک دن پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ ناظرین کرام، واسکو ڈے گاما نے اپنی سیاحت کے دوران جو علاقہ دریافت کیا تھا، آج ہم اس کو سپر پاور امریکہ یعنی USA کے نام سے جانتے ہیں۔ امریکہ نے اپنی ٹیکنالوجی اور ترقی کی بدولت پوری دنیا پر اپنی دھاک بٹھائی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، امریکہ شروع ہی سے اپنے مفادات کی خاطر کسی ملک کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرتا ہے۔ جو ملک امریکہ کے مفادات کے خلاف کام کرتا ہے تو امریکہ اس کو یا تو ملیہ میٹ کر دیتا ہے یا پھر اس کو ایسا سبق سکھاتا ہے کہ پھر دوبارہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، امریکن اپنے آپ کو انسانیت کا بہت بڑا علم بردار سمجھتے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جتنی تذلیل انسانیت کی امریکن نے کی ہے، شاید ہی کسی ملک نے کی ہو۔ امریکہ ہی وہ واحد ملک ہے جس نے بے شمار لوگوں کا قتل عام کیا۔ اس نے ہر ملک میں مداخلت کر کے اپنے مفادات کی خاطر بہت سے لوگوں کا خون بہایا۔ اس نے اپنے مفادات کی خاطر نیٹو جیسی 37 ممالک کی فورس بنائی ہوئی ہے، جو کسی بھی ملک میں اپنے مفادات کی خاطر حملہ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ سوویت یونین ہو، افغانستان ہو یا عراق ہو یا شام یا کوئی بھی دوسرا مسلمان ملک، اس نے بہت سے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق امریکن اب تک تقریباً 25 لاکھ لوگوں کا قتل عام کر چکے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق شروع سے لے کر تقریباً اب تک امریکہ 75 ممالک میں رجیم چینج کر چکا ہے، یعنی حکومتوں کی تبدیلی میں اپنا کردار ادا کر چکا ہے۔ امریکن اپنے مفادات کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ ڈیوائیڈ کرو اور ان پر حکمرانی کرو، یعنی دوسرے ممالک میں تفریق پیدا کر کے ان میں آپس میں لڑائی کروا کر اپنا اسلحہ بیچنا اور ان پر حکمرانی کرنا، ان کو قرض دے کر اپنے قرض کے بوجھ تلے دبا دینا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ ہمیشہ اپنے اتحادیوں کو ہی ڈستا ہے۔ اس کی ایک زندہ مثال پاکستان ہے۔ جی ہاں جناب والا، پاکستان نے افغان جنگ میں امریکہ کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن وہی امریکہ جو پاکستان کا اتحادی تھا، اس نے دہشت گردی کا بہانہ بنا کر پاکستان میں 400 ڈرون اٹیکس کر ڈالے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی شہید ہوئے۔ نہ صرف اس نے قبائلی علاقوں کو نشانہ بنایا، بلکہ اسامہ بن لادن کا پیچھا کرتے ہوئے اسلام آباد میں بالا کوٹ کے مقام پر آپریشن کیا، جس میں اسامہ بن لادن کو ہلاک کر دیا۔ اس آپریشن کی اطلاع اس نے پاکستان کو بھی نہ دی، یعنی اس نے پاکستان پر اعتماد نہ کیا، جس پر پاکستانیوں نے بعد میں بہت غم و غصے کا اظہار کیا۔ امریکن کو جب بھی پاکستانیوں کی ضرورت پڑی تو اس نے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کیے، لیکن جو ہی اس کا مطلب نکل جاتا تھا تو وہ پاکستان کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتا تھا۔ لیکن اس کی یہ پالیسی صرف مسلمان ممالک کے ساتھ ہے۔ وہ بھارت جیسے بڑے ملک میں اس طرح کی رجیم چینج یا دھمکی آمیز گفتگو نہیں کرتا۔ انہیں پتہ ہے کہ بھارت ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور وہ غلامی بھی قبول نہیں کرتے، کسی کی ڈکٹیشن بھی قبول نہیں کرتے، وہ آگے سے آنکھیں دکھاتے ہیں۔ تو امریکہ کا سارا زور مسلمان ممالک پر ہی چلتا ہے۔ دوسری طرف مسلمان بھی نا اتفاقی کا شکار ہیں۔ دنیا میں تقریباً 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن ان کا کوئی اتحاد نہیں ہے۔ OIC ایک مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم ہے، لیکن یہ بھی غیر فعال ہے، یہ بھی خاطر خواہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتی۔ اگر مسلمان ممالک میں اتفاق ہوتا تو آج فلسطین، کشمیر اور شام کی یہ حالت نہ ہوتی۔ جناب والا، تاریخ گواہ ہے کہ جتنی پیٹرولیم کی دولت سے مسلمان ممالک مالا مال ہیں، اتنا شاید یورپ بھی نہیں۔ اگر آج مسلمان ممالک اپنے پیٹرولیم کی
پیداوار پر پابندی لگا دیں تو امریکن سمیت یورپین کنٹریز نہ صرف مسلمان ممالک کے سامنے جھک جائیں گے بلکہ ان کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن مسلمان ممالک اپنی اپنی عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور کوئی ملک ایک دوسرے ملک کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، ہر ملک اپنے فائدے کے لیے سوچتا ہے۔ ماضی میں شاہ فیصل، ذوالفقار علی بھٹو اور معمر قذافی نے ایک ایسی کوشش کی تھی جس میں تمام مسلمان ممالک کو اکٹھا کیا جائے اور ایک اسلامی بینک قائم کیا جائے، لیکن امریکہ نے جو ان لیڈران کے ساتھ کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے اور پوری دنیا جانتی ہے۔ شاہ فیصل کو انہوں نے ان کے بھتیجے کے ہاتھوں قتل کروا دیا اور بھٹو کو پاکستان میں پھانسی دلوا دی اور معمر قذافی کو لیبیا میں جنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ یہ مسلمان ممالک کے لیے ایک سبق تھا کہ اگر کوئی دوسرا لیڈر اس طرح کی حماقت کرے گا، یعنی ان کے خلاف سر اٹھائے گا، تو اس کے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا۔ لیکن کب تک مسلمان ممالک ان کی غلامی کرتے رہیں گے؟ آخر ان کو اپنا اتحاد بنانا ہوگا، ان کو اپنا بلاک قائم کرنا ہوگا تاکہ مسلمان ممالک میں غربت ختم ہو اور ان کا ایک اپنا مقام ہو اور یہ بھی تیزی سے ترقی کر سکیں اور برابری کی سطح پر دوسری دنیا کے ساتھ تعلقات قائم کر سکیں۔ ناظرین کرام، ہمارے بڑے کہتے تھے کہ امریکہ کی نہ دوستی اچھی نہ اس کی دشمنی اچھی، یہ دوست کو بھی ڈستا ہے اور دشمن کو بھی تباہ و برباد کرتا ہے۔ لیکن امریکن کو سبق سکھانے کے لیے ان ممالک کو اکٹھا ہونا ہوگا تاکہ یہ کسی بھی ملک میں بغیر اجازت کے رجیم چینج نہ کر سکے اور دوسرے ممالک کے مفادات کے خلاف کوئی گھنونا کھیل نہ کھیل سکے۔ ناظرین اکرام، یورپ سمیت امریکن ریاستوں میں اگر کوئی دوسرا ملک مداخلت کرتا ہے تو امریکہ اور یورپین کنٹریز اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اکٹھے ہو کر بھرپور مقابلہ کرتے ہیں، لیکن اس کے مد مقابل دوسرے ممالک یعنی کہ اسلامک بلاک ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک ملک میں مداخلت ہو تو دوسرا کہتا ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس وجہ سے مسلمان ممالک تنزلی کا شکار ہیں اور وہ دن بدن ان کا جو عروج تھا وہ زوال کی طرف گامزن ہے۔ آج مسلمان ممالک کو جاگنا ہوگا اور غلامی کی زنجیریں توڑنا ہوں گی۔ مسلمانوں کا شیوا رہا ہے بہادری، تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب اکٹھے تھے تو انہوں نے دنیا کو فتح کیا اور جب ان میں نا اتفاقی پیدا ہوئی تو ان کا شیرازہ بکھر گیا۔ امریکہ کشمیر اور فلسطین کے معاملے پر تو خاموشی سادھ لیتا ہے، لیکن جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو یوکرین کے معاملے پر امریکہ سمیت اسرائیل کی چیخیں نکل گئیں اور وہ اب دنیا کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ روس کے خلاف پابندیاں لگائی جائیں، یعنی وہ صرف اپنے لوگوں کی تذلیل سمجھتا ہے اور دوسرے مسلمان ممالک کو وہ بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھتا ہے، چاہے ان کو کوئی گاجر مولی کی طرح بھی کاٹ دے۔ میرا مسلمان لیڈران کو پیغام ہے کہ اس بارے میں ضرور سوچئے، ایسا نہ ہو کہ کہیں دیر ہو جائے اور امریکہ اور اسرائیل ایک ایک کر کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر ہم آزادی کے دور سے نکل کر غلامی کی زنجیریں پہن لیں اور غلامی میں چلے جائیں اور ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کامنٹ سیکشن کا انتخاب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔